والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ اس دین اسلام کو جب رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اور مانا اس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیاز ہے، ویسے تو ان کے بہت خصوصی امتیاز ہیں، ان کا ایک بہت بڑا امتیاز انفرادی اعزاز یہ ہے کہ جس نے بھی حضور کو مانا اس نے اپنی عقل کی بنیاد پر مانا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر نہیں، عشق کی بنیاد پر مانا۔ جس نے کلمہ پڑھا، سرکار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا، تو حضور علیہ السلام سے کچھ سوال جواب کیے، معجزہ دیکھا، کچھ مشورہ کیا، مگر ایک ایسی ہستی شخصیت ہے جس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، حضور علیہ السلام سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی مطالبہ معجزے کا نہیں کیا، بل حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ تعلق پہلے دینی جو قائم ہوا عشق کی بنیاد پر ہوا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کے لیے صدیق اکبر کا پیغام یہ ہے کہ تمہارا تعلق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ عشق اور محبت کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسلام کی فلاں بات تب مانوں گا جب میری عقل میں آئے گی۔ ہماری عقل اسلام کے تابع ہے، اسلام ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ اسلام ہماری عقل سے بہت اونچے، کیونکہ اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے اور عقل کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو گویا عقل مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو مخلوق خالق کو کیسے پہچان سکتی ہے پوری طرح؟ اللہ کا درجہ اونچا ہے، اللہ نے عقل کو پیدا کیا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہو وہ اپنے پیدا کرنے والے کے پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے اللہ کے بارے میں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو ہماری جو سمجھ ہے وہ شریعت کی پابند ہے، شریعت ہماری سمجھ اور عقل کی پابند نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ 5 نمازیں کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، اور فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، 3 یا 4 کیوں نہیں، ظہر اور عصر کی 4 کیوں ہیں، 2 کیوں نہیں، جمعے کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں، پہلے یہ سمجھاؤ پھر میں مانوں گا۔ تو یہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا، مسلمان وہ ہوگا جو کہے میری سمجھ میں آئے نہ آئے میں نے سر جھکا دیا۔ اور یہ سبق اور پیغام ہمیں دیا ہے جانشین پیغمبر، مراد جانشین پیغمبر، مزاج شناس پیغمبر اور
مصدق پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو اپنا رشتہ جوڑا وہ عقل کا نہیں، عشق کا، اور عشق کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے پیار ہو جائے، کوئی آپ سے کہے تو اس سے کیوں پیار کرتا ہے، اس کا تو رنگ کالا ہے، وہ تو غریب ہے، تجھے اس سے کیوں محبت اور عشق ہے؟ آپ کہیں گے عشق جو ہو گیا، تو عشق عقل کا پابند نہیں ہوتا۔ تو ہمارا دین سے تعلق، اسلام سے تعلق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صدیق اکبر والے تعلق کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم اس کے عاشق ہوں، عاشق نہیں بلکہ دیوانے ہیں۔ یہ عشق ہوتا ہے کہ جب شراب حرام ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد شراب حرام، حالانکہ شراب عرب میں اس طرح پی جاتی تھی جس طرح پانی، بلکہ پانی سے بھی زیادہ، پانی کی جگہ بھی لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب اللہ نے حرام کی تو کسی ایک کی زبان پر یہ سوال نہیں آیا کل تک حلال کی اب حرام کیوں؟ اپنے گھروں میں گئے، جن برتنوں مٹکوں میں شراب تھی اس کو توڑ دیا، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس طرح شراب بہتی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا۔ حالانکہ عربی زبان میں 100 نام ہے شراب کے، جو چیز جتنی پیاری ہو اتنے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بچہ پیارا ہو، کوئی منا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اپنے نام رکھے ہوتے ہیں۔ تو جو زیادہ پیارا ہو اس کے نام بھی زیادہ۔ تو شراب اتنی پیاری ان کو تھی کہ عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں، عربی زبان میں 100 نام ہے اس کے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا آج کے بعد حرام، تو جس کے منہ میں تھی اس نے انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر اس کو الٹی اور قید جتنی کر سکتا تھا کہہ کر۔ یہ عشق ہوتا ہے۔ آپ پوری صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی میں کبھی یہ نہیں آیا کہ شریعت کا کوئی حکم آیا ہو اور صحابہ نے کیوں کہا، کبھی ان کی زبان پر کیوں نہیں آیا۔ آج مسلمان کہتا ہے پردہ کیوں، سود حرام کیوں، میں اپنا باپ اور اپنی زمین اگر ٹھیکے پر دیتا ہوں اور یہ پہلے سے طے کر لیتا ہوں کہ اتنے من، اتنے کلو، اتنی پیداوار، اتنا پھل میرا ہوگا، یہ حرام کیوں؟ یہ ناجائز ہے۔ کوئی مقدار متعین کر لینا۔ آپ کسی کو باغ دیتے ہیں کلو کا آم کا اور کہتے ہیں کہ اس میں سے اتنے من میرے ہوں گے، ہو سکتا ہے پیداوار ہی اتنی ہو، کیا پتا، ہو سکتا ہے پیداوار اتنی نہ ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنا بھی پھل آئے گا اس کا 10واں حصہ میرا، اس کا 20واں حصہ میرا، آگے میرے جتنے بھی ہوں گے اس سے آگے آپ کے۔ مگر یہ کہہ دینا کہ 10 من میرے ہوں گے، کوئی مقدار اس طرح متعین کر دینا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، زمینیں ٹھیکے پر دیتے ہو، کبھی علماء سے پوچھا ہے کہ بتاؤ میرے لیے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے؟ دین صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھو دین نام ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنے اور زندگی گزارنے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ پوچھا کرو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، پھر وہ قدم اٹھاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سے رشتہ عشق کا جوڑا، عقل کا نہیں، تو پیغام دیا کہ تم بھی حضور کے عاشق بنو، دیوانے بنو، اور اسلام سے بھی اپنا تعلق عشق والا جوڑو۔ اور دوسری بات سنا کر ختم کرتا ہوں، یہ عشق تھا دین کے ساتھ۔ حضور دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آ گیا کہ اب ہم نبی ہیں۔ کئی لوگ تو اس وقت تک اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھے، منافق تھے، اندر سے کافر، اوپر سے مسلمان تھے، انہوں نے کھلا کھلا کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، میں ان سے لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا، مقابلہ کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ ابھی ابھی حضور دنیا
ہیں صدمہ ہوتا ہے. کسی کو اپنے جوان اکلوتے بیٹے کی دنیا سے جانے کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا صحابہ کو حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا صدمہ. کتنا صدمہ؟ ایک صحابیہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. ایک دن اپنے کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، ہل چلا رہے تھے، مشغول تھے کہ ایک نے آ کر اطلاع دی ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے. فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ حضور دنیا سے چلے گئے، آپ نے ان کو بلا لیا. میری آنکھیں اس لیے تھی تاکہ ان کے چہرے کو دیکھیں، جب وہ دنیا میں نہیں تو میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نابینا کر دیں. میرے کان اس لیے تھے کہ ان کی زبان مبارک سے قرآن اور حدیث کو سنیں، جب وہ دنیا میں نہیں تو اب میں کسی کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا، مجھے بہرا کر دے. دعا قبول ہو گئی، فوراً نابینا بہرے ہو گئے. حضور علیہ السلام کی وفات اور دنیا سے جانے کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہے نہ کسی کا چہرہ دیکھا نہ کسی کی آواز سنی. یہ اندازہ لگائیں کیا محبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے آج تک حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے کہ ایک مسلمان عورت ہے، اس صحابی جہاد میں شہید ہو گیا، اس کا بیٹا ہو گیا، اس کا والد ہو گیا، اس کو اطلاع دیا آئی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا خامی شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا. وہ ہر دفعہ جب اطلاع کی پوچھتی حضور کا کیا حال ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. فرمایا کہ سب قربان ہو جائے، میرا نبی محفوظ رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں راضی ہوں. یہ زبان سے کہنا آسان ہے. کیا لوگ تھے دو اوپر سے ایمان نہیں آئے تھے، دل سے آئے. آج آپ اور میں بھی حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی زندگی کو اختیار نہیں کرتے. رات میں کہہ رہا تھا حضور نے کھڑے ہو کر کھانے سے پینے سے منع کیا، ہم کھڑے ہو کر کھاتے اور پیتے. یہ کیا محبت ہے؟ ہم انگریزوں کے طریقوں پر چلتے، مدینے والے کا طریقہ تو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا دوسرے کو ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام، آئے تو باپ بیٹی کو، باپ بیٹا باپ کو، باپ بیٹی کو سلام نہیں کرتے. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب یہ نشانی ہوگی قیامت کی کہ لوگ جن سے پہچان ہوگی ان کو سلام کریں گے، جن سے پہچان نہیں ہوگی ان کو سلام نہیں کریں گے. اور آج ہم پہچان والوں کو سلام نہیں کرتے، پاس سے گزر جاتے ہیں، سلام تک نہیں کرتے. ہیلو 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 کئی جاتے ہیں گڈ بائے. جو حضور کی توہین اور گستاخی کریں، ہم نے ان کی تحقیق کو اختیار کیا، اور وہ مدینہ پاک والی ہستی جس کی تحقیق اور طریقہ زندگی کو اختیار کر کے ہماری دنیا دین بنتی، عادت عبادت بنتی، طبیعت کے تقاضے شریعت بنتے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا. آج کتنے مسلمان ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے. حضور نے پردے کا حکم دیا، آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں پردے کا انتظام. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جب بہت سے مرتد ہو گئے، حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا. جب جہاد کا اعلان کیا تو کئی صحابہ نے کہا حضور کا صدمہ بہت تازہ ہے، جدائی کا غم ہے، ابھی سنبھلے نہیں ہم، کیونکہ صدمہ بہت تھا، آپ واپس لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر کہنے لگا ابھی آپ یہ اعلان نہ کریں، حالات سازگار نہیں ہیں. تو کیا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے؟ بس وہ آپ کو سنانا ہے، کیونکہ داخل ہوتے ہوئے میں نے یہاں جامع صدیق اکبر کا بورڈ پڑا تو دل میں یہ بات آئی. اللہ نے کہا اس کو یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، اس پر عمل کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر جملہ جو فرمایا وہ الہامی ہے، مگر ان کے جملوں میں یہ جملہ اور ان کی یہ بات سب سے اعلیٰ بات ہے، اعلیٰ باتوں میں اعلیٰ ہے۔ فرمایا ایُنقص الدین وأنا حی، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے نبی کے لائے ہوئے دین کا لوگ انکار کر دیں، زکوٰۃ کا انکار ہو جائے، فلاں چیز کا انکار ہو جائے اور ابو بکر زندہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک میری جان میں جان ہے میں اپنے نبی کے لائے ہوئے پیارے دین اسلام کی حفاظت کروں گا، اس کا چوکیدار بنوں گا، پہرے دار بنوں گا، اور تم میرا ساتھ نہیں بھی دو گے میں اکیلا لڑنا پڑا تو لڑوں گا۔ آج اگر زکوٰۃ کے انکار پر میں چپ رہا، کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا، روزے کا انکار کر دے گا، حج کا انکار کر دے گا، قرآن کا انکار کر دے گا۔ اس لیے میں ابو بکر جان تو دے سکتا ہوں، مگر اپنے نبی اور پیغمبر کے دین کا نقصان ہو جائے، اس کا انکار ہو جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام سے عشق۔ ہر مسلمان کو دین کا پہرے دار ہونا چاہیے، چوکیدار ہونا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں، ہم پہرے دار ہیں۔ یہ تمام مدرسے جو الحمدللہ اللہ نے ان دیہاتوں میں، گاؤں میں بھی بنا دیے، یہ جیسے آسمان چمکتا ہے سورج چاند ستاروں سے، زمین پر بھی اس کی روشنی آتی ہے۔ یاد رکھو آسمان کی زینت اس کا سورج اور چاند ہے اور اس کے ستارے ہیں، اور زمین کی زینت یہ مدرسے اور مسجد ہے جن کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہے، یہ اوپر جاتی ہے، یہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یہ مسجد مدرسے، اور ایسے خوبصورت مدرسے مسجد ایسی جگہوں پر یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ تمام کے تمام دین کے چوکیدار ہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے وہ دین کا پہرے دار بنے، چوکیدار بنے۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، یہی بچے تمہارے کام آئیں گے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا